السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، سلسلہ وار ہماری باتیں چل رہی ہے کہ آئیے اپنے گھر کو اسلامی گھر بنائیں۔ اس سلسلے میں آج ہم لوگ چوتھا اصول جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانے میں چوتھا اصول کیا ہے۔ اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانے میں ایک بہترین اصول اور ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے گھر کے تمام اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جن گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر شیطانی اثرات سے محفوظ ہو کر رحمت و برکت کے مرکز بن جاتے ہیں۔ جب سے گھروں میں ٹیلی ویژن، سیریلز، گانے باجے اور ڈرامے شروع ہوئے، اسی وقت سے رحمت و برکت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرو، بالخصوص قرآن مجید میں سے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، رواہ المسلم۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جس طرح سے قبرستان کے اندر نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس طرح اپنے گھر کو نہ بناؤ، بلکہ اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یعنی جن گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کو گھر سے بھگانے کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بعض گھرانے شیطانی اڈے ہوتے ہیں، کئی گھرانے بظاہر دیکھنے میں بڑے خوبصورت اور مضبوط ہوتے ہیں، لیکن وہاں اللہ کا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے شیطان کا اڈا بن چکا ہے، شیطان نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، شیطان کا گہوارہ بن چکا ہے، شیطان کا اڈا بن جاتا ہے۔ جس گھر کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی ہے اس گھر کے اندر شیطان اپنا حق جما لیتا ہے۔ ایسے کئی گھرانے ہیں جہاں شیطانوں نے اپنا اڈا بنا لیا ہے اور اس گھر کے سکون اور اطمینان کو چھین لیا ہے۔ ہمیشہ ایسے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ایسے گھروں میں سکون نہیں ملتے ہیں، تو وہاں شیطان کا اڈا ہوتا ہے، اور شیطان کا کام ہی وہی ہے کہ ایک دوسرے سے لڑانا ہے، ایک دوسرے سے دشمنی کرانا ہے۔ تو اسی طریقے سے گھروں میں جب دشمنی اور لڑائیاں جب ہوتی ہیں تو سمجھ لو کہ شیطان کا اس میں دخل ہے، اور شیطان کو بھگانے کا ایک بہترین طریقہ یہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، خصوصاً سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ ایک عورت ایک مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں اور انہوں نے کہنے لگا، کہا کہ مولانا صاحب ہمارے گھر میں کسی نے کچھ کر دیا ہے، یا کسی کی نظر لگ گئی ہو، یا جادو کا اثر ہے، پتہ نہیں کیا ہے، ہمارے گھر سے برکت بالکل ختم ہو چکی ہے، ہمارے لڑکے ہمیشہ جھگڑتے رہتے ہیں،
ایک دوسرے سے لڑائی کرتے رہتے ہیں، گھر کے اندر بے چینی ہے، اضطرابی کی حالت میں ہم سارے لوگ جی رہے ہیں، سکون نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی اور انہوں نے اس عورت نے مولانا صاحب سے جب اس طریقے سے باتیں کہی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنے لگے کہ مولانا صاحب مجھے کوئی تعویذ دے دیجئے جس سے ہمارے گھر کے راحت و سکون مل جائے، ہم سارے لوگ اچھی طریقے سے رہنے لگے، کوئی تعویذ دے دیجئے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ تعویذ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر بعض کوئی دوسرے اگر عالم ہوتے جیسے کہ لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں تعویذوں کی، اگر وہ ہوتے تو بڑے اچھا موقع ملا تھا ان کو تعویذ دینے کا اور اس سے ایک کمانے کا ذریعہ اس کو تعویذ دے دیتے، کچھ پیسے لے لیتے، لیکن ویسا نہیں کیا۔ جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے، جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، وہ کبھی تعویذ گنڈے میں نہیں جائیں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر کے تمام جنات اور شیطان کو ہم نکال دیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ ہم تمہارے گھر کے اندر آئیں گے، تمہارے گھر میں آئیں گے، اور لیکن ایک بات ہے کہ میرے آنے کے بعد گھر میں سب کو اطلاع کر دینا کہ کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا۔ وقت مقررہ پر مولانا صاحب پہنچ جاتے ہیں، پہنچنے کے بعد گھر کے تمام افراد کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ مولانا صاحب ایک کے بعد ایک ہر کسی سے پوچھنے لگا، کہتا کہ بھائی بتاؤ، گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھتے ہو؟ جواب دیا نہیں۔ کھانا کھاتے وقت دعا پڑھتے ہو؟ بولا کہ نہیں۔ باتھ روم جاتے وقت دعا پڑھتے ہو؟ بولا کہ نہیں۔ سوتے وقت مسنون دعائیں پڑھتے ہو؟ بولا کہ نہیں۔ اور سوال کرتے کرتے کہا کہ گھر کے اندر کبھی کسی آیت کی، کسی پارے کی تلاوت ہوتی ہے؟ کہا کہ مولانا صاحب ایک آیت کی بھی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ مولانا صاحب افسوس کرنے لگے اور اس عورت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کہا کہ اماں جان، آپ کے گھر کے اندر کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، کسی کا اثر نہیں ہے، کسی کی نظر نہیں لگی ہے، بلکہ آپ کی بے عملی اور بدعملی کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر شیطانوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ آپ کی بدعملی کی وجہ سے شیطان نے آپ کے گھر کے اندر اڈا بنا لیا ہے، اور شیطان جیسے دشمن، ان کی دشمنی کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ جب آپ کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہو، آپ کے گھر کے اندر اذکار نہ ہو، آپ کے گھر کے اندر کھاتے وقت بسم اللہ نہ ہو، گھر میں داخل ہوتے مسنون دعائیں نہ پڑھی جائے، تو بتائیے گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوگا تو پھر کون داخل ہوگا؟ آپ کا گھر شیطان کا اڈا نہیں بنے گا تو پھر کیا بنے گا؟ اس لیے آج اکثر گھروں میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، گھر کے اندر لوگ اضطرابی کی حالت میں جی رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی، ایک دوسرے سے دشمنی ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسلامی طور طریقے کے مطابق ہم زندگی بسر نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ آئیے ناظرین، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ باری اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھروں میں قرآن مجید کی بالخصوص سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اسی طریقے سے مزید باتیں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔